نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے 78 یعنی 75 سے 78 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور آیت نمبر 76 یعنی 76 کا شان نزول بھی جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کس کے حق میں نازل کی اور کیوں نازل کی۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہر حرف کے بدلے میں ہمیں بے شمار نیکیاں عطا فرمائے۔ اور اگر آپ پہلی دفعہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آخر تک دیکھیے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول آپ پر بھی ہو اور آپ بھی اس میں حصے دار بن جائیں، اور بروز قیامت اللہ رب العزت اس کا اجر بے حساب ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ افتطمعون، استفہامیہ ہے، فتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو یا لالچ رکھتے ہو، اے مسلمانوں، افتطمعون اے مسلمانوں کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو ایمان لائیں۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ یقین رکھیں۔ جب یؤمنو کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یقین رکھنا، جب یہ اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ یہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان لانا۔ افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو یا لالچ رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو کہ یقین کریں، لکم تمہارا یعنی یہودی لوگ، تم اے ایمان والے لوگوں کیا تم یہ لالچ کرتے ہو کہ یہودی تمہارا یقین لائیں، وقد اور تحقیق کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے ایک گروہ تھا، یسمعون کہ وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے تھے، ثم پھر یحرفونہ پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے یعنی اس کو بدل دیتے تھے۔ کون بدل دیتے تھے؟ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو کلام کو سنتا تھا اور اس کو بدل دیتا تھا، اس میں تحریف کر دیتا تھا، من سے بعد ما جو کہ عقلوہ سمجھا ہوتا تھا، انہوں نے عقلو سمجھا ہوتا تھا، ہو اس کو یعنی جو انہوں نے سمجھا ہوتا تھا، جو سمجھتے تھے کلام کو، پھر اس اپنے سمجھے ہوئے میں تحریف کر دیتے تھے، وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے جو کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا اس کلام میں وہ تحریف کر دیتے تھے۔ یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اے ایمان والے لوگوں یا اے مسلمانوں کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے، حالانکہ ان میں سے تو ایک گروہ ایسا ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس میں اپنی عقل کے مطابق تحریف کر دیتے ہیں جانتے بوجھتے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے گروہ کے بارے میں بتایا۔ مزید اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرما رہا ہے، وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ آمنوا ایمان والے لوگوں سے، اور جب ایمان والے لوگوں سے ملیں، کون لوگ ملے؟ یہودی لوگ جب ایمان والے لوگوں سے ملے یعنی ان کی کیفیت بھی بتا دی اللہ رب العزت نے کہ یہودیوں کا گروہ کیا کرتا تھا کہ جب وہ ایمان والے لوگوں سے ملے، قالوا تو وہ کہیں، آمنا ہم ایمان لائے، یعنی یہودی لوگ مسلمانوں سے یہ کہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا وہ اکیلے ہوں، بعضهم ان میں سے بعض الی بعض بعض کی طرف یعنی آپس میں ایک دوسرے کے پاس جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو قالو تو وہ کہیں، کیا تحدثونہم تم ان کو بیان کرتے ہو یا تم ان کو وہ بتاتے ہو، بما جو کہ فتح کھولا، اس کا مطلب ہے فتح مصدر سے یہ نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کھولنا، فتح اللہ تعالیٰ نے کھولا، علیکم تم پر، یعنی وہ کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو علم اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دیا، یعنی تمہیں وہ علم سمجھ آ گیا، تمہاری سمجھ میں وہ بات آ گئی جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، کیا تم ان کو وہ بتانا چاہتے ہو، علیکم فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھولا، لیحاجوکم تاکہ وہ دلیل بنا لے کم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ دلیل بنا لیں تم پر، بھی ساتھ اس کے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، کہ تمہارے رب کے ہاں وہ اسی بتائے ہوئے کو لے کر تمہارے اوپر دلیل بنا لیں۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جب وہ یہودی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کیا تم
مسلمانوں کو وہ علم بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے یا تمہیں جس کے بارے میں بتایا ہے، تاکہ مسلمان اللہ کے ہاں یعنی قیامت کے دن اسی کو تمہارے اوپر دلیل بنا لیں کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے تم نے خود یہ ہمیں علم بتایا تھا اور تم اس پر ایمان نہیں رکھتے، کہ تم اللہ تعالیٰ نے تم پر اس علم کو کھول دیا تھا، تمہیں سمجھ آ چکی تھی اور پھر تم نے اس پر ایمان نہیں لائے، تو یہ چیز تمہارے اوپر دلیل لے آئیں گے، کیا تم اس چیز کی عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر تمہیں اس بات کی سمجھ آ چکی ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے، تو تم مسلمانوں کو یہ بات مت بتلاؤ۔ کیوں نہ بتلاؤ؟ اس لیے کہ مسلمان اسی چیز کو تمہارے اوپر دلیل لے آئیں گے تمہارے رب کے پاس بروز قیامت، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ آیات جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، جس میں کہا ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں، ایمان والے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے کیوں یہ ان کو بتایا یا تم کیوں ان کو بتاتے ہو؟ تو اس آیت کا ایک شان نزول ہے، تو آج ہم اس کے شان نزول کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شان نزول کا مراد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، جب کس وجہ سے اس کو نازل کیا، تو اس کو پڑھتے ہیں کہ شان نزول، یہ آیت ان یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ شان سے مراد کہ ان کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب تورات میں بھی پاتے ہیں۔ ان لوگوں پر روسا یہود یعنی کہ یہودیوں کے جو بڑے تھے، ان کے امیر کبیر اور ان کے بڑے بزرگ جو تھے، ملامت کرتے تھے کہ تم ان لوگوں کو کیوں بتاتے ہو، یعنی جیسا کہ ہم نے اوپر آیت میں پڑھا کہ اتحدثونہم فتح اللہ علیکم یحاجوکم بھی عند ربکم، کہ تم ان لوگوں کو یہ بات کیوں بتاتے ہو۔ اسی طرح یہودیوں کے روسا جو تھے، یعنی ان کے بڑے جو تھے، وہ ان کو اس چیز پہ ڈانٹتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمیں تورات کے بارے میں معلومات حاصل ہیں، کہ ہم اس تمہارے نبی کو جانتے ہیں اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس کا ہم نے شان نزول جان لیا۔ اب آگے اپنے سبق دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ اولا کیا نہیں یعلمون، تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ کون لوگ ظاہر کرتے ہیں؟ یہودی لوگ جو چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اب پچھلی آیت کی وضاحت اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرما دی کہ بے شک وہ لوگ بتائیں یا نہ بتائیں، وہ اس ڈر سے نہ بتائیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے نزدیک یہ دلیل بنا لیں گے، یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے کسی حرکت کو چھپاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہم اور وہ امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، کتاب کو۔ اب یہاں پہ کتابہ سے مراد کون سی کتاب ہے؟ یہاں پہ کتابہ سے مراد تورات ہے، یعنی تورات میں انہوں نے تحریف کی تھی، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا مگر امانیہ کہ زبانی ہی پڑھ لینا۔ امانیہ کا مطلب ہے امی سے نکلا ہے یہ، یعنی کہ ان پڑھ زبانی پڑھ لینے والے کو کہا گیا ہے۔ امانیہ مطلب زبانی پڑھ لینا۔ وہ ان اور اگرچہ ہم وہ الا مگر یظنون گمان میں ہیں، بے شک وہ اپنی من گھڑت باتوں کی وجہ سے وہ اپنے ہی گمان میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے، کون سی تورات یعنی تورات کو نہیں جانتے، اور بے شک وہ اس کو زبانی ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی زبانی پڑھ لینے سے مراد، ان پڑھ کہنے سے اور زبانی پڑھ لینے سے یہ مراد کہ جو شخص کلام کو پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کو جاہل ہی کہا جاتا ہے، ان پڑھ ہی کہا جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھا لکھا کہیں یا اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ اس چیز کو جانتا ہے، کیونکہ جانتا وہی ہے جو عمل بھی کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ فرما دیا کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے، وہ ان پڑھ ہیں، یعنی وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے، بس زبانی پڑھ لیتے ہیں اور اپنی من گھڑت اور اپنی ان باتوں کی وجہ سے وہ گمان میں ہیں۔ کس گمان میں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ
کے سامنے جو ہے وہ کوئی حجت ان کے لیے نہیں آئے گی، حالانکہ اللہ رب العزت ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کا سبق میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کسی بار کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو کمنٹس کے ذریعے ضرور پوچھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہے اور آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس کلام کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیاں، تکلیفیں، مجبوریاں، پریشانیاں سب دور فرما میرے مولا، اور ہم سب کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ میرے مولا، اور تمام پریشان حالوں کی تمام جائز نیک خواہشات اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مولا۔ الغرض کہ جس کسی نے بھی دعا کی واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا۔